الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، افتخار کے ساتھ اِشارے ثواب کی مجلس اور اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس میں تربیت کے عنوان سے 3 باتیں عرض کی تھی کہ تربیت کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم جو کردار ادا کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، کیونکہ بچہ مانوس ماں سے ہوتا ہے اور زیادہ تر بچے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تربیت اور تزکیے کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ ابتدائی سال یعنی 7 سال سے لے کر بلکہ بچپنے سے لے کر گود آغوش سے لے کر سن بلوغ تک، اور تزکیہ جو ہوتا ہے وہ تزکیہ سن بلوغ سے لے کر انسان کی انتہائی منزل تک، آخری منزل تک تزکیہ، بچنا ہے گناہوں سے، بچانا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آلودگی سے۔ تو تربیت میں سب سے پہلی تربیت میں نے ذکر کی تھی کہ تربیت دینی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی جو تربیت کریں وہ دینی تربیت۔ دوسری چیز بیان کی تھی تربیت حیا کے اعتبار سے ہو، بے حیائی پہ تربیت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر بے حیائی پہ تربیت کریں گے تو پھر بچے بے حیا ہوں گے، پھر ایسے ایسے قدم اٹھائیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی تربیت اصول دین پر ہونا چاہیے، یعنی اعتقادی تربیت ہونی چاہیے، توحیدی تربیت ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ کو عادل ماننا چاہیے بچے کو، اس طریقے سے تربیت۔ اب اللہ کو بچہ عادل کب مانے گا؟ جب ماں باپ عدالت کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنی دنیاوی زندگی میں کسی لین دین، کھانے پینے، رہن سہن، پڑوسیوں کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے اگر عدالت کا قائم کریں گے ماں باپ تو بچہ دیکھے گا ہمارے ماں باپ عادل ہیں، لہٰذا ہمیں بھی عادل ہونا چاہیے۔ توحید، پھر اس کے بعد نبوت کے بارے میں ہمیں بتانا ہے، اتنے نبی آئے ہیں اور سارے نبیوں کے آنے کے بعد جو کردار رہا ہے، جو کام رہا ہے، وہ ہمیں نبیوں کے واقعات، نبیوں کی زندگیاں سب ہمیں اپنے بچوں تک منتقل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد قیامت، امامت کے بارے میں، امامت یہ ایسا عقیدہ ہے اگر اس سے منحرف ہو جاؤ گے تو تمہارا دین خراب ہو جائے گا۔ پھر قیامت کے سلسلے میں سارے نبیوں نے قیامت کے بارے میں بتایا۔ تو یہ اصول دین پر تربیت۔ آج جو عرض کرنا ہے وہ فروع دین پر تربیت کرنی ہوگی۔ اب فروعات میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ ہے نماز۔ نماز افضل عبادت ہے، فروعات دین میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ اب انسان نماز کی تربیت کب کرے گا اپنے بچوں کی؟ جب خود نمازی ہو۔ تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو خود ان گناہوں سے بچنا ہوگا جس سے ہمیں بچانا ہے اپنے بچوں کو۔ خود نمازی بننا پڑے گا، خود جھوٹ کو ترک کرنا پڑے گا، خود غیبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تمہارے بچے لامحالہ جھوٹ بولیں گے۔ ہم نماز ترک کریں گے، لاکھ اپنے بچوں سے کہیں گے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بچے نماز، چونکہ خود عمل نہیں کر رہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے تو خود ان چیزوں پر انسان کو عمل کرنا پڑے گا۔
نماز پڑھنا پڑے گا، لیکن نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان خود تو اپنی نماز چھوڑتا ہے اور کبھی کبھی اپنے بچوں کی نماز بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ ذرا سی دنیاوی محبت میں۔ ہمارا بچہ سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نیند خراب ہو جائے۔ ہمارا بچہ اگر روزہ رکھ لے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ معمولی اذیت، 10 منٹ 15 منٹ کی اذیت میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر معرفت ہو، انسان اگر دین کو جانتا ہو تو وہ سوچے گا کہ یہ جو ہم روزہ چھوڑوا رہے ہیں، اس روزے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو عذاب ہے وہ ملے گا ہی، وہ ملے گا۔ یعنی انسان ذرا سی محبت میں جہنم خرید رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ذرا سی محبت، دنیا کی محبت، 10 منٹ کی محبت۔ اسی طریقے سے نماز ہے، نماز افضل عبادت ہے۔ اب یہ نماز کی کچھ مقدمات ہیں، افضل عبادت ہے، اس کے کچھ مقدمات ہیں۔ نماز کے مقدمات کیا ہیں؟ نماز کے مقدمات، نماز کی تربیت کرنے سے پہلے اس کے مقدمات ہمیں بتانے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا مقدمہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرنی ہے کہ بچہ دین سے آشنا ہو۔ آشنا کیسے ہوگا؟ یا تو خود پڑھے، وہ خود نہیں پڑھ سکا، اتنا نہیں پڑھا ہے تو پھر اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ تقلید کرے، اس کے اوپر واجب ہے تقلید۔ تقلید کی منزل، سب سے پہلی منزل آئے گی نماز کا مقدمہ، تقلید کے بارے میں بتانا ہوگا۔ تقلید تمہارے اوپر واجب ہے، تب تمہاری نماز جا کے صحیح ہوگی۔ افضل عمل ہے تقلید، لیکن یہ افضل عمل ہے نماز، لیکن یہ نماز کب افضل ہوگی؟ جب ہم تقلید کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے، ایک بات۔ اس کے بعد جب ہم نے تقلید کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا دیا، اب ہمیں طہارت کے بارے میں بتانا ہوگا، طہارت کے سلسلے میں بتانا ہوگا۔ طہارت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وضو اور ایک ہے غسل۔ اس کے بارے میں بتانا بڑے فخر سے ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، یہاں کے لوگ، دوسری جگہوں کے لوگ ایک نئے آدمی کو دیکھ کے بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں تو بعض لوگ ایسے ہیں جو غسل جاننا بھی نہیں جانتے، غسل کرنا بھی نہیں جانتے۔ یہ آپ فخر بیان کر رہے ہیں یا اپنی توہین کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز سے بتا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے بزرگوں کی ساری محنتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیے میری کمی ہے، آپ یہ کہیے معاشرے کی کمی ہے، ہمارے گھر والوں کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں تو موجود ہے، عالم ہیں، کیوں نہیں پوچھنے جا رہے ہو؟ کتابیں موجود ہیں، تمام علماء آتے ہیں، آپ کیوں نہیں پوچھتے ہو مسئلے؟ کیوں نہیں نماز کا طریقہ معلوم کرتے ہو؟ کیوں نہیں غسل کا طریقہ معلوم کرتے ہو؟ یہ اپنی عاجزی کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ کہ بہت سے یہ آپ اپنی توہین کر رہے ہیں مذہب کے اعتبار سے، اپنی توہین اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے یہ خدمتیں کی ہیں، ان کی بھی توہین آپ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے ایک نئے آدمی سے، ایک اجنبی آدمی سے، بہت سے افراد یہاں ایسے ہیں غسل نہیں جانتے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے آپ؟ کہ آپ اپنی توہین کر رہے ہیں اس چیز سے۔ آپ پوچھئے نہیں آتا ہے معلوم کریے کس نے منع کیا ہے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا ہے، مثلا بتایا جاتا ہے، آپ لیتے کیوں نہیں، آتے کیوں نہیں؟ لیکن اس میں تو مشکل ہو جائے گی، ماں باپ تو خود بھی دور ہیں مجلسوں سے، اور اس کے بعد بچوں کو کیا بھیجیں گے؟ جب خود دور ہیں تو بچوں کو کیا بھیجیں گے مسئلے مسائل جاننے کے لیے؟ کیوں؟ ان کا معیار یہ ہے کہ مجلس تو بس وہی ہے جس میں ڈھیر ساری واہ واہ ہو جائے۔ مثلا جو آپ خطبات ائمہ علیہ السلام پڑھ لیجئے، نہج البلاغہ، پوری نہج البلاغہ آپ پڑھ لیجئے، رسول اللہ کے سارے خطبات کو پڑھ لیجئے۔ ابھی میں سنانا شروع کر دوں رسول اللہ کے خطبات نہج البلاغہ کو، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا آپ کا، بلکہ آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ روش ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یہ طریقہ ہے ائمہ معصومین کا۔ لوگوں امام حسین علیہ مقام اتنی قربانی دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں نکلتے وقت؟ لطلب الاصلاح، اصلاح کے لیے۔ آپ اصلاح نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کو اصلاح نہیں پسند ہے، آپ تو خوش ہونا چاہ رہے ہیں، بس خوش ہو جائیں، ظاہری خوش ہو جائے، چاہے کچھ لے کے اٹھے یا نہ اٹھے، کچھ ملے یا نہ ملے، بس خوش ہو جائیں۔ اچھا، خوش بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا انسان، مثلا میں مثال دوں، غذا ہے، سلاد، مثلا غذا ہے کھچڑا،
کھچڑا جو ہے بہترین لذیذ غذا ہے، آپ کے سامنے رکھی جائے، بسم اللہ کھائیے، غذا ہے آپ کھائیں گے، لیکن اسی غذا میں ہم اپنی طرف سے سلاد بنا کے لگائیں گے، اس میں رکھیں گے، تو یہ سلاد کیا کھچڑے کا جز ہے؟ کوئی کہے گا جز ہے؟ نہیں، کھچڑے کا جز نہیں ہے، یہ الگ سے ہم نے لگایا ہے۔ کس لیے لگایا؟ آپ خوش ہو جائیں دیکھ کے، آپ خوش ہو جائیں دیکھ کے۔ یہ کھچڑے میں جو سلاد ہم نے لگائی ہے، یہ کھچڑے میں جو سلاد لگائی ہے ہم نے اپنی طرف سے لگائی ہے۔ اگر اس سلاد کو ہم یہ کہیں کہ ہم نے لگائی ہے تب تو صحیح ہے، اگر ہم اس سلاد کو کہہ دیں یہ کھچڑے کا جز ہے تو یہ کھچڑے کی بھی توہین ہوگی، خیانت ہوگی۔ اگر انسان اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی طرف منسوب کر دے رہا ہے اپنی باتوں کو تو یہ خیانت ہو جائے گی، یہ توہین ہو جائے گی اہل بیت کی، وہ گناہ ہو جائے گا، اور روزے کی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ صلوات بھیجو محمد اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کھچڑا کیا ہے، سلاد کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہم کھائے ہو کبھی، دیکھے ہو کبھی، تب تو ہمیں پتہ چلے گا نا کھچڑا کیا ہے اور سلاد کیا ہے۔ لیکن ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارے سامنے چاہے کھچڑا رکھ دیا جائے، کھچڑے کے ساتھ سلاد کو کھچڑے کا جز بنا دیا جائے، ہم تو کچھ ہو جائیں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ علمی خیانت ہے۔ آپ کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں؟ سارے کام کر رہے ہیں، علم سے کیوں دور ہے؟ آپ کی توہین کر دی جاتی ہے، آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہے، آرام سے خوش ہو کے سن لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے اب تک آپ لوگوں نے؟ کیا کیا گیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیا آپ لوگوں کو ذلیل کیا جائے کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، علم سے دور ہیں، آپ کو کچھ پڑھایا لکھایا نہیں گیا؟ سوچئے، فکر کریے، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو میرے عزیزوں، تربیت، نماز کی تربیت کرنے سے پہلے اس کے مقدمات میں سب سے پہلی چیز ہے تقلید، اس کے بعد طہارت۔ اب تقلید اور طہارت کیا یہ افضل ہو جائے گی نماز سے؟ نہیں، نماز کو افضل بنانے کے لیے ان مقدمات کا استعمال کرنا ہے۔ نماز کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے، نماز معراج ہے، مومن کی بلندی ہے، اس نماز کو معراج تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان مقدمات کا استعمال کرنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اگر ولایت، اگر اصلی موالی ہم کو بننا ہے، مولائی بننا ہے، تو یہ سارے مقدمات جو عبادات ہیں اس کو انجام دینا ہوگا، تب جا کے ہم مولائی ہوں گے۔ اگر ہم ان مقدمات کو چھوڑ دیں تو ہم مولائی نہیں ہو سکتے۔ دعویٰ کر سکتے ہیں زبان سے کہ ہم مولائی ہیں، لیکن مولائیت کے لیے ان مقدمات کا ہمیں استعمال کرنا پڑے گا، ان مقدمات کا خیال کرنا پڑے گا۔ صلوات بھیجو محمد والے تقلید یہ ہو گئی نماز کے لیے، تقلید، طہارت، اور اس کے بعد تربیت۔ جب فروع دین میں ہوگی تو فروع دین میں ایک چیز آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی ہدایت کرنا، برائیوں سے روکنا۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آپ دیکھیں، جناب سلمان کو خلیفہ دوم نے بھیجا ہے، مولائے کائنات نے تائید کی، جاؤ مدائن، ہے نا؟ کس لیے بھیجا گیا تھا؟ یہی تبلیغ کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے لوگوں کو۔ جب جناب سلمان وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے جناب سلمان کی سادگی کو، صلوات بھیجو محمد وآل محمد، تو گھڑی رکی ہوئی ہے، تو میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، اس سے یہ سن لیجیے زحمت تمام۔ جناب سلمان جب مدائن پہنچے ہیں، اور جب پہنچے ہیں مدائن تو لوگوں نے دیکھا جناب سلمان جب پہنچے تو ارے یہ سادے، یہ حکومت کرنے آئے ہیں، نہ تو ان کے پاس سپاہی ہے، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، نہ زر و زیور ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آئے ہیں۔ اور جب پہنچے ہیں، کون ہے جناب سلمان؟ ان کی لوگ مزہ لیتے تھے۔ کیا مزہ لیتے تھے؟ چونکہ ان کے والد گاؤں کے رہنے والے تھے، دہقانی تھے، دیہاتی تھے، زرتشت تھے، اسلام مسلمان نہیں تھے،
کہ رسول اللہ کے اسلام لائے کی پوری ہسٹری ہے، جناب سلمان کی وقت نہیں ہے جو بیان کروں. تو یہ ان سے لوگ پوچھتے تھے مزہ لینے کے لیے کہ تمہارے ابا کا کیا نام ہے. تو کہتے تھے میں سلمان ہوں، انا سلمان ابن مسلمان. مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں، ابن مسلمان ہوں، مسلمان ہوں میں. جناب سلمان کہتے تھے، یہ کہتے تھے. جب وہاں پہنچے ہیں لوگ مزہ لیتے تھے، یہ کیا حکومت کریں گے، یہ کیا. اس لیے کہ حکومت کو جو انہوں نے دیکھا ہے وہ زرق و برق میں دیکھا ہے، تاج و تخت دیکھا ہے. یہ کیا کہ مال و دولت و ثروت میں دیکھا ہے، یہ کیا کریں گے. اس کے بعد مدائن میں حالت یہ تھی، چوریاں بہت ہوتی تھی، چوریاں بہت ہوتی تھی. لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے کہ چوریاں بہت ہوتی ہیں. کہا ٹھیک ہے، کل ایسا ہے کہ سب لوگ جو ہے اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ دینا، بند نہ کرنا اپنے گھروں کو. اور دیکھو کوئی بھی چور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا ورنہ خیریت نہیں ہے. جناب سلمان نے کہہ دیا کوئی بھی چور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا ورنہ خیریت نہیں ہے. سب نے مزہ لے لیا. یہ کہہ رہے ہیں خیریت نہیں ہے، نہ تو ان کے پاس سپاہی ہے، نہ تو ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ تو ان کے پاس لوگ ہیں، نہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں خیریت نہیں ہے. یہ کہہ دیا جناب سلمان نے، گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ دینا. کھلا چھوڑ دیا لوگوں نے. اب چور تو نکلے، چونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور ادھر جناب سلمان عارف ہے، دانش ہے، رسول کے آزاد کردہ ہے، بافضیلت ہے، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، عارف ہے. پہنچتے ہیں مدائن کے کتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے مدائن کے کتوں ہوشیار رہنا، آج کوئی بھی چور اپنے گھر سے نکلے تو اسے خیر سے جانے نہ دینا، خیر سے جانے دینا. یہ کہہ دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ رات میں جو چور نکلے تھے کتوں نے اپنا کام کر دیا. جو صبح ہوئی تو پتا چلا چوروں کا بھی راز کھل گیا، چور کون ہے. نکل کے آ گئے سامنے، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سلمان کے پاس سپاہی نہیں ہے لیکن قدرتی طاقت ہے. بس میرے عزیزوں میں نتیجہ ایک پیش کر رہا ہوں. لوگ ہم سے کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے، نہ ان کے پاس سپاہی ہے، نہ ان کے پاس لشکر ہے، وہ کیسے پوری دنیا پہ حکومت کریں گے جب رسول کا غلام اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. تو جو رسول کا بیٹا ہو وہ کیوں نہیں حکومت کر سکتا ہے. سوال مجھے محمد تو میرے عزیزوں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اصولی کرنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگر تربیت کے عنوان سے گفتگو ہوئی تو بس میرے عزیزوں مرحومہ کی اظہار ثواب کی مجلس ہے. ضروری ہے کہ ہم لوگ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کار خیر کریں، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں. یہ جو ہو گیا تو ہو گیا، لیکن آئندہ اس طریقے سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہوں اپنے آپ سے، لوگ ہماری توہین کر کر کے چلے جائیں، لوگ ہمیں الٹا سیدھا کہہ کے چلے جائیں، ہم خود اپنی توہین کروائیں. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہمیں اگر علمی اعتبار سے دور ہے تو علم سے قریب ہونا چاہیے. آپ کے اسباب مہیا ہے، آپ علم سے کیوں دور ہیں؟ آپ کے لیے 24 گھنٹہ راستہ کھلا. میں نے اپنے سکون کو آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ آپ آئیے، پڑھیے، لکھیے، جو کچھ بھی معلوم کرنا ہے آپ معلوم کریے. کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، حقیر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آتا نہیں ہے ہم؟ تو یہ غلط چیز ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس پہ دھیان دیں. بس بات کو تمام کیا. شب جمعہ ہے. شب جمعہ میں معمولاً حسین غریب کا ماتم ہو، حسین مظلوم کا ماتم ہو، پیاسے حسین کا ماتم ہو. اور حسین پیاس کی شدت یہ ہے، پیاس کا عالم یہ ہے کہ دنیا دھواں دھواں نظر آ رہی ہے،
اور اسی خشک گلے پر ظالم نے، شمر ملعون نے کند خنجر کو چلایا۔ ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جس بیٹے کو چکی پیس کر ماں نے پالا ہو، جس بیٹے کی پیاس کو ہمیشہ ماں نے بجھایا ہو، جس زینب نے اپنے بھائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے یہ دیکھا ہو کہ کبھی پیاسا نہیں رہا، جب اس کا بھائی نشیب میں خشک گلا، وہ بھی خشک، اور کند خنجر سے ظالم ذبح کر رہا ہو امام کو، تو زینب پہ کیا گزری ہوگی، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، جب حسین قتل ہوئے تو آسمان سے صدا آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، ہاں پوری کائنات غمگین ہو گئی امام حسین علی مقام کے قتل کی وجہ سے۔ ہاں اگر یہی ظلم تمام ہو جاتا تو ہم صبر کر لیتے، لیکن میرے عزیزوں حسین کے قتل کے بعد ظالموں نے خیام میں آگ لگا دی۔ اگر صرف خیام میں آگ لگا کے صبر ظلم تمام کر دیتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن میرے عزیزوں بیویوں کے، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ روایت بتاتی ہے شہزادی زینب کے سر سے چادر اتاری نہیں گئی، بلکہ نیزے کی علی سے چبھو کے نیزے کی علی کو شہزادی کے سر سے چادر چھینی گئی ہے۔ آزادارو اگر ظلم یہی تمام ہو جاتا ہم صبر کر لیتے، لیکن اسی شام غریبہ میں شمر ملعون حسین کی 4 برس کی سکینہ کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ سکینہ زمین کربلا میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارے کیسے رباب نے دیکھا ہوگا، کیسے زینب نے دیکھا ہوگا۔ آزادارو اگر ظلم یہی تمام ہو جاتا تو ہم صبر کر لیتے، لیکن اسی معصوم بچوں پر، انہی اہل حرم پر ظالموں نے راہ کوفہ و شام میں اتنے تازیانے برسائے ہیں کہ جب ایک مدت کے بعد، ہزاروں سال کے بعد، جب ایک عالم نے سکینہ کی میت کو قبر سے نکالا ہے، اب جو رخسار کو دیکھا ہے، پشت کو دیکھا ہے، تو رخسار پہ بھی تازیانے کے تماچوں کے نشان، پشت پہ بھی تازیانوں کے نشان۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا جاءوا بقلب